بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی، ایلا کے مطلق معنی قسم کھانا ہے، اور شریعت میں ایلا کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے یا اس سے زیادہ نہ جانے کی قسم کھا لے، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اسلام کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ایلا کو عورت کی ایذا رسانی کے لیے بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا تھا۔ جب کوئی مرد اپنی بیوی سے ناراض ہوتا تو لمبی مدت کے لیے اس کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتا تھا، جس کی وجہ سے عورت معلقہ بن کر رہ جاتی تھی، نہ تو شوہر اس کا حق ادا کرتا تھا اور نہ ہی وہ آزاد ہو کر کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی تھی۔ چونکہ طویل المیعاد مدت رکھنے میں اور ایلا کو باقی رکھنے میں لمبی مدت کے لیے عورت کی شدید حق تلفی ہوتی تھی، اس لیے اسلامی شریعت میں وقت کی تحدید کر دی گئی۔ آزاد عورت کے حق میں 4 مہینے اور باندھی کے حق میں 2 مہینے متعین کیے گئے۔ اگر کوئی شخص اپنی آزاد بیوی سے 4 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ مدت تک جماع نہ کرنے کی قسم کھا لیتا ہے اور اس کے اندر یعنی 4 مہینے کے اندر وہ جماع بھی نہیں کرتا تو اس کی بیوی کو طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور اس کی بیوی نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اور اگر وہ 4 مہینے کے اندر جماع کر لیتا ہے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، جس کا کفارہ اس پر ادا کرنا لازم ہوگا، لیکن کوئی طلاق اور تفریق واقع نہ ہوگی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم، کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، بس اگر وہ 4 مہینے کے اندر اپنی بیوی سے جماع کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ تربص 4 اشہر، تو ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر وہ 4 مہینے کے اندر بیوی سے جماع کر لیتے ہیں تو ایلا ان کا ختم ہو جاتا ہے، قسم ٹوٹ جاتی ہے، قسم کا کفارہ ادا کر کے وہ بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر اس نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سننے والے ہیں اور جاننے والے۔ بلا شبہ اس حکم میں شریعت کا مقرر کردہ اصول ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ اس وجہ سے عورت معلقہ بھی نہیں بنتی اور شوہر کا اس پر سری ظلم بھی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 4 مہینے ہی کی متعین مقدار کیوں کی ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ عام حالات کے لیے 4 مہینے سے زیادہ شوہر سے الگ رہنا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے۔
کہ اپنی خلافت کے دور میں وہ مدینہ منورہ میں رات میں گشت فرما رہے تھے۔ ایک گھر سے گزر ہوا تو ایک گھر سے کسی عورت کے اشعار پڑھنے کی آواز آئی، جس میں وہ اپنے شوہر کی جدائی کی بے قراری کا اظہار کر رہی تھی۔ صبح کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو بلایا اور پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کہنے لگی حضرت آپ نے عراق کی جنگ میں بھیج رکھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیگر عورتوں کو بلا کر کے صلاح مشورہ کیا اور یہ معلوم کیا کہ عورت زیادہ سے زیادہ بغیر شوہر کے کتنے دن رہ سکتی ہے۔ تو یہ مشورے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ 4 مہینے کے بعد عورت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے بعد حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ حکم فرما دیا کہ کوئی بھی سپاہی 4 مہینے سے زیادہ باہر نہ رہے، بلکہ 4 مہینہ ہونے پر اپنے گھر لوٹ آئے، اس کی جگہ دوسرے سپاہی کو بھیج دیا۔ عزیزان گرامی، یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے کا ایک واقعہ ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس نہ جانے کا ایک مہینے کی قسم کھا لی۔ 1 مہینے کی مدت کے لیے آپ نے اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بالا خانے میں قیام فرما رہتے تھے۔ جب آیت تطہیر نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، آپ اپنے والدین کے پاس جا کر کے اس بارے میں صلاح مشورہ کر لیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے اور تمام ازواج مطہرات نے دنیا کے مقابلے آخرت کو ترجیح دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے مہینے کی مدت پوری کر کے اپنی بیویوں کے پاس رجعت کی۔ تو اس طریقے سے یہ الہ شرعی تو نہیں ہوا، الہ سوری اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن الہ شرعی جو شریعت میں الہ ہے وہ یہ ہے کہ 4 مہینے یا اس سے زیادہ یہ قسم کھا لینا کہ میں اپنی بیوی سے جمع نہیں کروں۔ اگر اس صورت میں اس شکل میں وہ قسم کھا لیتا ہے اور جمع نہیں کرتا 4 مہینے کی مدت تک، تو طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے اور بیوی جو ہے نکاح سے باہر ہو جاتی ہے۔